یہ ویڈیو سیلاب زدگان کے لیے ہے، خاص طور پہ سیلاب زدگان کے لیے ہے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے مچھروں کے کاٹنے سے جو امراض پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں پر جو وہ بیچارے معصوم لوگ اس پریشانی کے سامنا کر رہے ہیں کہ ان کو شدید ترین بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ اور ان کے بچے، اور ڈینگی بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، ملیریا بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے جو سیلاب کی آفتوں کا اس وقت وہاں سامنا کر رہے ہیں۔ تو آپ سب پر واجب ہے کہ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، اگر تلسی کے پتوں کا رس اگر ہاتھ پیروں پہ یا جہاں مچھر کاٹنے کا خطرہ ہو وہاں پر مل لیا جائے تو اس جگہ پر مچھر نہیں کاٹے گا۔ اس کے علاوہ کھجور کے درخت کی لکڑی کو اگر جلا دیا جائے تو مچھروں کا زہر یا دوسرے کیڑے مکوڑوں کا زہر ان کے اپنے جسموں میں بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیم کے پتے اگر جلائے جائیں تو نیم کے پتے یا گندھک جلائی جائے، یا لوبان کو جلایا جائے، یا ہرمل کی دھونی لی جائے۔ مطلب جلانے سے مراد یہ ہے کہ لوبان کو جلا کے اس کی دھونی لی جائے، اور ہرمل کو جلا کے اس کی دھونی وہاں پر روشن کی جائے، تو اس سے یہ مچھر مر بھی جاتے ہیں اور بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس جگہ سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر مچھر کسی کو کاٹ لے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس جگہ پر، تو یہ جو لیمو ہوتا ہے، لیمو کا رس اس مقام پہ آپ ملیں جہاں پر مچھر نے آپ کو کاٹا ہے، تو مچھر کے کاٹنے کی جو تکلیف ہے وہ چند منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر کسی کو ملیریا بخار ہو گیا ہے تو ملیریا بخار میں گڑ کی شکر تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے دن بھر میں 3 سے 4 ٹائم وقفے سے 5 گھنٹے 4 گھنٹے سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ملیریا بخار کی ایک تو شدت جلدی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ملیریا دور ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب میں ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن کا سورہ ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 69۔ یہ باقاعدہ روایتوں میں کتابوں میں مذکور ہے یہ واقعہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا حسن ابن ظریف۔ وہ شدید ترین بخار میں مبتلا تھا، اور اس نے امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ میرے مولا، مجھے شدید ترین بخار ہے اور کئی دن سے ہے اور اتر نہیں رہا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کاغذ پر سورہ انبیاء آیت نمبر 69، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ دیکھیے، ناطق قرآن فرما رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے بخار دور ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے، حسن ابن ظریف نے، یہ آیت لکھنے کے بعد اپنے سر پہ باندھی، مولا نے فرمایا تھا کہ سر پہ باندھ لو اس کو ڈوری کے ساتھ، تو اس نے یہ آیت لکھنے کے بعد، کاغذ پہ لکھنے کے بعد اپنے سر پہ باندھی، اور اس کا بخار جاتا رہا، اور اس کا بخار بالکل دور ہو گیا تھوڑے ٹائم کے بعد۔ تو اس نے یہ جو نسخہ تھا، اور یہ جو قرآن کی آیت تھی، اور یہ فرمان امام ذیشان لوگوں کو بتانا شروع کیا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بخار ہو، وہ قرآن کی اس آیت سے اگر آپ لکھ کر سر پہ یا ماتھے پہ ڈوری سے باندھ لیں گے تو بخار اتر جایا کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت اور یہ میرے مولا کا فرمان جو ہے، میں تقریباً 2006 یا 2007 سے مختلف قسم کے
میگزین میں آرٹیکلز بھی لکھے میں نے اس پر، لوگوں کو بتایا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ 2008 سے میں نے یہ قرآن کی آیت جو ہے لوگوں کو بتائیے کہ اگر لکھ کے سر پہ باندھا جائے تو ڈینگی بخار، چاہے کسی بھی قسم کا بخار ہو، ڈینگی بخار ہو، ملیریا کا بخار ہو، ٹائیفائڈ کا بخار ہو، کسی بھی قسم کا بخار ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کا بخار بالکل بھی نہیں اتر رہا اور وہ بہت ہی پریشان ہے، تو بھی ایک دوسرا نسخہ بھی نوٹ کریں۔ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا بھی ایک نسخہ ہے جو وہ بھی ائمہ طاہرین سے منسوب ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر کسی کا بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا تو ایک شیشے کے ظرف پر، یعنی کہ شیشے کے ایک برتن پہ آپ آب زمزم سے اور خاک شفا سے یہ قرآن کی آیت لکھیے، سلام قولا من رب الرحیم، لکھنے کے بعد اس کو آب زمزم سے ایسے دھو کر اور گلاس میں وہ پانی لے کے پلائیے، بخار فوراً اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے تجربے میں ہے، بہت سالوں سے میں لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، مومن بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میرے اپنے دیس کے، میرے اپنے وطن کے، میرے اپنے لوگ، میرے اپنے صوبے کے لوگ، میرے اپنے وطن کے لوگ بہت پریشان ہیں، اور میرے اپنے دوسرے صوبوں کے لوگ، پنجاب کے لوگ بھی، وہاں پر بھی سیلاب ہے، وہاں پر بھی پریشان ہیں۔ جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں پریشان ہیں مچھروں کی وجہ سے، وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ بہت ہی آسان ترین نسخے ہیں، اس میں کسی قسم کی زحمت نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ مجھ کو دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے انشاءاللہ۔ ایک اور ویڈیو بخار کو کم کرنے کی اور مچھروں سے بچنے کی 1 سے 2 دن میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا، وہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام، خدا حافظ۔